بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول، صفحہ نمبر 252۔ ہم پچھلے سبق میں سفر سے متعلق مسائل پڑھ رہے تھے، جن میں کس کس جگہ پر انسان قصر پڑھے گا، کہاں پر پوری پڑھے گا نماز، اس کے بارے میں ہم مسائل اکثر پڑھ آئے ہیں۔ یہاں پر اسی کے ذیل میں مزید بھی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 252 کے سینٹر میں ایک سرخی ہے، مسافر اور مقیم کی امامت و اقتداء کے مسائل۔ یعنی مسافر ہے یا مقیم ہے، ان میں سے کوئی ایک امام بن گیا اور دوسرا مقتدی بن گیا، اقتداء کر رہا ہے اس کی، تو اس سے کیا مسائل ہیں، اس کے یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے۔ مقیم جس نے پوری نماز پڑھنی ہے، اس کی اقتداء مسافر کے پیچھے، یعنی مسافر جس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے وہ امام ہے اور 4 رکعتوں والا پیچھے کھڑا ہے، تو یہ ہر حال میں درست ہے، خواہ ادا نماز ہو یا قضا۔ اور مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اٹھ کر پورا کرے۔ مقیم مقتدی جس نے 4 پڑھنی ہیں وہ اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، اور وہ کس طرح کرے گا؟ اور اس میں قراءت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے، یعنی شروع سے تو امام کے ساتھ شریک ہوا، درمیان میں امام نے اپنی نماز مکمل کر لی، اب اس نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، گویا کہ امام کے پیچھے ہی ہے۔ اور قاعدہ اولا اس مقتدی پر بھی امام کی متابعت کی وجہ سے فرض ہوگا۔ حالانکہ عام طور پر جو 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے اس میں قاعدہ اولا فرض نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے، اگر چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن مسافر امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وقت کے اندر اندر جب یہ نماز پڑھے گا تو درمیان والا قاعدہ امام کی مطابقت کی وجہ سے وہ واجب کی بجائے فرض ہوگا۔ اچھا جی، مسافر امام کو مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اسپیکر میں اعلان کر دے امام کہ میں امام جو ہوں وہ مسافر ہوں، میں اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دوں گا، اور باقی جو آپ مقتدی حضرات سب ہیں، آپ میں سے جو مقیم ہیں، وہ سارے کے سارے 2 رکعتیں اپنی نماز پوری کر لیں، مزید ملا کر 2 رکعتیں اپنی 4 رکعتوں والی نماز جو فرض ہے وہ پوری کر لیں۔ اور وہ خاموش کھڑے رہیں گے، اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بس وہ اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے، یوں ہی جس طرح امام کے پیچھے ہوتا ہے، اور پھر قرات نہیں کریں گے۔ باقی جو رکوع سجدے ہیں اس میں تو ویسے بھی امام کے پیچھے سب کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے، وہ تو اس میں تو سب کچھ پڑھیں گے، تحیات مکمل پڑھیں گے، پر قرات نہیں کریں گے۔ مسئلہ، مسافر بھی مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر۔ جی، وقت کے اندر مسافر نے 2 پڑھنی ہے، امام 4 پڑھانے والا ہے، تو مسافر اس امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت اس کے فرض ہو جائیں گے، اور جو اوپر کی 2 رکعتیں ہوں گی وہ اس کے نفل بن جائیں گے، لیکن یہ وقت کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ اور وقت جاتا رہے تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں سفر اور حضر دونوں کی نمازیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں فجر اور مغرب میں، اور ظہر عصر اور عشاء میں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد جب مسافر مقیم کی اقتداء کرے گا تو امام کی اتباع میں یہ بھی پوری 4 رکعت پڑھے گا، اور امام کا قاعدہ اولا فرض نہیں ہوگا جبکہ مسافر کا فرض ہوگا، لہذا فرض پڑھنے والے کی اقتداء غیر فرض والے کے پیچھے ہوئی اور یہ درست نہیں، جبکہ وقت کے اندر یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وقت کے اندر اقتداء کی وجہ سے مسافر کے ذمے بھی 4 رکعت فرض ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد یہ حکم نہیں رہتا۔ وقت کے اندر اگر امام کی اتباع کرے گا تو امام کی اتباع کرنے کی وجہ سے اس کے ذمے بھی گویا کہ 4 رکعتیں ہوئی، اس لیے جو اس کا درمیانی قاعدہ ہوگا وہ واجب ہوگا، کوئی اور امام کا بھی واجب ہی ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد، وقت گزر چکا، امام نے قضا کرنی، قضا نماز پڑھنی ہے، اور اس نے بھی قضا نماز پڑھنی ہے، لیکن جو امام ہے وہ 4 رکعت والی ہے، ظہر کی نماز مثلا اس کی قضا ہوئی ہے، 4 رکعتیں قضا ہوئی ہیں، اور اس مسافر کی بھی ظہر کی نماز ہوئی ہے لیکن اس نے اب 2 پڑھنی ہے۔ اب قضا نماز ہم نے پیچھے مسائل میں پڑھا تھا کہ جب امام کی بھی نماز قضا ہو، مقتدی کی بھی نماز قضا ہو، وہ ایک دوسرے کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، جب قضا بھی ہو چکی ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے
لیکن یہاں پر چونکہ جو مسافر ہے قضا نماز کے بعد جب اس نے اس کو پڑھنا ہے قضا ہو جانے کے بعد، تو اس کا جو قادہ ہے دوسری رکعت میں جو اس نے بیٹھنا ہے وہ فرض ہے، جبکہ 4 رکعتوں والے کا واجب ہے۔ تو فرض پڑھنے والے کی ابتدا، کیونکہ فرض اعلیٰ مقام ہے اور جو واجب ہے وہ تھوڑا اس سے کم ہے، تو امام مقتدی سے کم نہ ہو، تو اس صورت میں امام مقتدی سے کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ابتدا درست نہیں ہوگی وقت گزرنے کے بعد۔ ہاں اگر امام بھی مسافر یا اس کی بھی 2 رکعتیں گئی ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر جماعت کروا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے، اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے ظہر عصر اور عشاء کی نماز میں آخری قعدہ میں آ کر ملا ہو تب بھی وہ 4 رکعتیں پڑھے گا۔ ہاں جی یہ بھی ہے کہ امام کے ساتھ جب بھی ملے گا مسافر تو وہ 4 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ اچھا، نماز کے اندر نیت بدلنے کے مسائل۔ مسئلہ، اگر کوئی مسافر حالت نماز میں اقامت کی نیت کرے، خواہ اول میں یا درمیان میں یا اخیر میں، مگر سلام سے پہلے یا سجدہ سہو واجب ہو تو اس سے پہلے اس کو وہ نماز پوری پڑھنا چاہیے، اس میں قصر جائز نہیں، قصر مطلب 2 رکعتیں۔ اور اگر سجدہ سہو یا سلام کے بعد نیت کی ہو تو یہ نماز قصر ہی ہوگی۔ ہاں اگر نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نیت کرے تو اس کی نیت کا اثر اس نماز میں نہیں ہوتا، نماز کے اندر ہی خیال آیا، پہلے تو یہ تھا نا کہ کل تک یہ کام ہو گیا، پرسوں تک یہ کام ہو گیا، بس میں چلا جاؤں گا، تو وہ مسافر ہی ہے، اس لیے وہ دو رکعتوں کی اس نے نیت باندھ لی پڑھنی، ویسے تو 4 تھیں ظہر کی، اس نے 2 کی نیت باندھ لی، لیکن نماز کے اندر اس نے خیال کیا یار چلو اگر 1 2 اور کام بھی ہیں میں بس 15 دن پوری ہی نیت کر لیتا ہوں۔ نماز کے اندر جب اس نے نیت بدل لی، اب اس نیت بدلنے سے اس کی 2 رکعتیں 4 بن جائیں گی، لیکن اس وقت بنے گی جب اس نے آخری جو تشہد ہے وہ مکمل نہ کی ہو یا سجدہ صاحب نہ کر چکا ہو، اس سے پہلے اگر نیت وہ کر لے، ٹھہرنے کی نیت کر لے اقامت کی، اب وہ پوری پڑے گا، لیکن جب نماز مکمل ہو چکی ہو بس اب وہ ہو گئی، اب اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا۔ متفرقات۔ مسئلہ، نماز کا وقت ہو جائے تو ہوائی جہاز میں بھی کوشش کر کے نماز کھڑے ہو کر پڑھے اور قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کرے۔ ہوائی جہاز میں بھی اتنی جگہ ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور قبلہ کا رخ عملہ سے معلوم ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز میں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے انتظامیہ اجازت نہ دے تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا کہ اشارے سے رکوع کرے، اشارے سے سجدہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کر بھی لیا تو وقت کے اندر اندر اگر اس کی فلائٹ اتر گئی اور موقع مل گیا تو اس نے نماز کو پڑھنا ہے، بلکہ وقت کے بعد بھی اس نماز کو دوبارہ اس نے قضا کرنا ہے۔ مسئلہ، دریا میں ہاں نفل نماز ہو سکتی ہے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے باوضو انسان ہے یا کسی بھی جگہ سفر کر رہا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، تو نفل نماز کی نیت سے وہ جہاز کے اندر ہی جو ہے نا وہ نیت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ، دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اس کشتی پر نماز پڑھ لے، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومنے لگے تو بیٹھ کر پڑھے، لیکن رکوع جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ سجدہ صحیح طرح پیشانی ٹکا کر کرے تو وہ درست ہے۔ مسئلہ، ریل میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنا درست ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومے یا گرنے کا خوف ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن سجدہ اچھی طرح سے نیچے ہی کرے گا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، آگے اگلے مسئلے میں یہ بات آ رہی ہے۔ مسئلہ، نماز پڑھتے میں ریل پھر گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف منہ کر لے، اگر قبلہ معلوم ہونے کے باوجود نہیں گھوما یا گھومنے کی جگہ نہیں تھی تو نماز دوبارہ پڑھے، تو نماز دوبارہ۔ البتہ اگر نماز پوری ہونے کے بعد ریل گھومنے کا علم ہوا تو نماز صحیح ہو چکی، ریل تو گھومی تھی لیکن اس کو نہیں اندازہ ہوا کہ ریل تو گھوم کے قبلہ تو میرا اس طرف تھا اس طرف ہو گیا، لیکن گھومنے کے بعد جب علم ہوا تو نماز ہو گئی، اگر علم درمیان میں ہو گیا تو بس ساتھ ہی گھومنا پڑے گا۔ مسئلہ، اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر عصر اور عشاء کی 2 ہی رکعتیں قضا پڑھے، اور اگر سفر سے پہلے ظہر کی نماز قضا ہو گئی، یعنی شرعی مسافر بھی نہیں بنا تھا، اتنے میں اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو وہ پوری پڑے گا، تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں اس کی قضا پڑے گا۔ یعنی اس میں ایک اصول یاد رکھیں، بس یہ جو نماز بھی قضا ہوئی ہے اس کے وقت کے آخری ٹائم میں آپ کیا تھے، اس کے قضا ہونے کے آخری ٹائم میں اگر آپ مسافر تھے
تو وہ آپ نے نماز جب بھی پڑھنی ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے، چاہے اس کو سفر میں پڑھیں چاہے اس کو حضر میں پڑھیں۔ اور اگر آپ اس وقت کے آخر میں بالکل مسافر تھے تو آپ نے وہ 4 رکعتوں والی نماز 2 پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، چاہے اس کو سفر میں ہی پڑھیں چاہے گھر آ کر پڑھیں۔ بس یہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ نماز کے اخیر وقت میں آپ کیا تھے، اگر آپ مسافر تھے اور وہ نماز رہ گئی یا نہیں پڑھی تو وہ جہاں پر بھی آپ نے پڑھنی ہے قصر ہی پڑھنی ہے، اور اگر آپ مقیم تھے تو جہاں پر بھی آپ نے پڑھنی ہے تو وہ پوری ہی پڑھنی ہے۔ وطن اصلی اور وطن اقامت، وطن 2 قسم کا ہوتا ہے، یہاں پر ہم آپ مزید مسائل پڑھیں گے کہ ایک انسان ایک شہر میں رہتا ہے پھر دوسرے شہر میں جا کے اس نے رہنا شروع کر دیا، اب کہاں پر اس نے پوری پڑھنی ہے نماز، کہاں پر کم پڑھنی ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پر مسائل آئیں گے۔ نمبر 1 وطن اصلی، یہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 جائے ولادت، جب کہ آدمی وہاں رہتا بھی ہو، جائے ولادت جہاں پیدا ہوا ہے وہیں پر رہتا ہے۔ نمبر 2 وہ جگہ جہاں آدمی نے سکونت اختیار کر لی ہو اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہیں جائے گا، یعنی پیدا تو یہاں نہیں ہوا لیکن یہاں پر آ کے اس نے رہنا شروع کر دیا، مائگریٹ ہو گیا یا کوئی ایسی وجہ ہوئی، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا گیا، تو ٹھیک ہے اب وہ وطن اصلی بن گیا۔ نمبر 3 جہاں اس کے اہل و عیال مستقل رہائش رکھتے ہوں، گھر بار والے بیوی بچے جہاں پر مستقل رہتے ہیں وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ اب اس پر آگے مسائل جو ہے نا وہ متفرع ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 اگر کسی شخص نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں اپنا گھر بنا لیا اور بیوی بچوں سمیت وہاں رہنے لگا اور پہلے شہر اور پہلے گھر سے کچھ مطلب نہیں رہا، تو اب دوسرا شہر اس کا وطن اصلی بن گیا اور پہلا شہر اور دوسرے شہر برابر ہو گئے، اس لیے اگر پہلے شہر میں جائے گا تو مسافر ہوگا۔ پہلا شہر اور دوسرے شہر یعنی عام جو شہر ہیں، وہ پہلا جس میں مستقل رہتا تھا جس کو چھوڑ کر آ چکا ہے وہ والا شہر اور دوسرے عام شہر بالکل برابر ہو گئے، یعنی جس طرح دوسرے عام شہروں میں جانے سے یہ مسافر ہوتا تھا اسی طرح اس شہر میں جس کو یہ چھوڑ کر آ چکا ہے وہاں پر جانے سے بھی یہ مسافر ہی ہوگا۔ مسئلہ اگر وطن اصلی سے اپنے اہل و عیال اور سامان سمیت کسی دوسرے شہر کو چلا گیا اور اس کو وطن بنا لیا لیکن پہلے شہر میں اس کا گھر اور زمینیں باقی ہیں تو وہ وطن باقی نہیں رہے، وہ وطن باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اعتبار اہل کا ہے نہ کہ جائیداد کا۔ جی یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ گاؤں دیہاتوں میں جائیدادیں تو ہیں، وہاں پر جائیدادوں کے درمیان میں کوئی مکان وغیرہ بھی بنا رکھا ہے لیکن مستقل طور پر شہر میں رہتا ہے، اور شہر میں اور گاؤں میں بالکل جو ہے نا وہ 48 میل سے زیادہ مدت مسافت موجود ہے، تو اب اگر وہ گاؤں میں جائے گا تو وہاں پر تو وہ صرف دیکھ بھال کے لیے جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کارگزاری کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے میرے کھیتوں کے ساتھ، وہ صرف اس لیے جاتا ہے کام کے لیے، بس مقصد کے لیے، وہاں اہل و عیال اس کے نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اس کے وہاں پر جانے سے وہ مقیم نہیں بنے گا بلکہ مسافر رہے گا، وہ اپنی نماز پوری نہیں پڑھے گا، 4 رکعتوں والی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ آگے مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک شخص لاہور کا رہنے والا ہے، لاہور میں اس کے اہل و عیال ہیں، اس نے ملتان میں بھی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور اس کو ملتان ہی میں رکھا، تو یہ شخص جب بھی ملتان جائے گا تو خواہ وہاں 1-2 دن ہی رہے پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اس وقت ملتان اس کا وطن تأہل ہے، یعنی اس کے اہل کا وطن ہے۔ لاہور بھی وطن اصلی ہے کیونکہ یہاں پر بھی اہل خانہ موجود ہیں اور ملتان میں بھی ہیں، وہاں بھی اہل خانہ ہیں، لہٰذا دونوں جگہ ہی اس نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ مسئلہ نکاح کے بعد اگر عورت اپنے وطن اصلی اور شہر کو چھوڑ کر مستقل طور پر سسرال میں رہنے لگی، مثلا ملتان کی عورت کا نکاح لاہور کے رہنے والے سے ہوا تو نکاح کے بعد وہ شوہر کے ساتھ مستقل لاہور میں رہنے لگی، تو اب اس کا اصلی وطن لاہور بن گیا، ملتان نہیں رہا۔ جی اب جب اپنے میکے جائے گی تو وہاں پر قصر پڑے گی، 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑے گی، پوری نماز نہیں پڑے گی۔ مسئلہ کوئی شخص جب بھی اپنے وطن اصلی میں آئے مقیم شمار ہوگا، اگرچہ ایک ہی نماز کے وقت تک ٹھہرے، مثلا لاہور کا باشندہ ملتان گیا، ملتان سے اس کا ارادہ براستہ لاہور راولپنڈی جانے کا ہوا، لاہور میں اس نے بس کے اڈے پر یا اسٹیشن پر یا ہوائی اڈے پر ظہر کی نماز پڑھی تو وہ پوری پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے وطن اصلی میں آ چکا ہے۔ وطن اصلی میں جب بھی آئے گا، اس شہر کی حدود میں جب بھی آئے گا، اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر آنا مقصود نہیں، جہاں پر اس کا گھر ہے اس بستی اس شہر میں جب بھی آئے گا اس نے پوری نماز ہی پڑھنی ہے۔
وطن اقامت یہ وہ شہر یا بستی ہے جہاں مسافر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے۔ وطن اقامت یعنی 15 دن کی نیت کر لی، وہ وہاں پر اقامت ہو گئی اس کی، وطن اصلی نہیں ہے۔ مسئلہ، ایک وطن اقامت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو وطن اقامت بنا لیا، یعنی وہاں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو پہلا وطن اقامت ختم ہو گیا، خواہ ان دو جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔ اب جب دوبارہ پہلی جگہ شرعی مسافر ہو کر آئے گا تو قصر نماز پڑھے گا۔ جی، وطن اقامت، ایک وطن اقامت دوسرے وطن اقامت سے ختم ہو جاتا ہے، وطن اصلی ختم نہیں ہوتا۔ کسی جگہ کو وطن اقامت بنانے سے وطن اصلی ختم نہیں ہوتا، وطن اصلی تو وہ رہتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، وطن اقامت کہیں اور بنا لینے سے دوسرا وطن اقامت ختم ہو جاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے، ایک انسان کے کئی وطن اقامت نہیں ہوتے، ایک جگہ وطن اقامت بنا پہلے والا ختم ہو گیا، یوں ہوتا ہے۔ اگر وطن اقامت میں، اچھا، مسئلہ، وطن اقامت کو مستقل چھوڑ کر اپنے شہر وطن اصلی میں آ جائے تو وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے۔ جی، وطن اصلی میں آ جانے سے بھی وطن اقامت ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، اگر وطن اقامت میں مرد کا قیام مع اہل و عیال کے ہے، پھر صرف مرد کو سفر کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس کے 48 میل یا زائد سفر سے اس کا وطن اقامت باطل نہیں ہوگا۔ جی، یہ بھی مسئلہ اہم ہے، اس کی مثال بھی آگے ایک مسئلے میں آ جائے گی، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مسئلہ، اگر وہ شخص وطن اقامت میں اپنی رہائش کے لیے کمرہ یا مکان لے لے، تو اگر کوئی شخص اپنے وطن اقامت میں اپنی رہائش کے لیے کمرہ یا مکان لے لے جس میں وہ اپنا سامان رکھے، پھر کبھی سامان وغیرہ کو تالا لگا کر سفر شریع پر نکل جائے، خواہ وطن اصلی چلا جائے یا کسی اور شہر میں چلا جائے، لیکن اس کی نیت اپنے اس وطن اقامت میں واپس آنے کی ہے۔ مثلا کوئی ملتان کا رہنے والا لاہور آ کر ملازمت کرے اور لاہور میں ایک مرتبہ واقعی 15 دن یا زائد رہنے کی نیت کرے، تو لاہور اس کا وطن اقامت بن گیا۔ اس نے لاہور میں ایک کمرہ رہائش کے لیے کرایہ پر لیا، یا اس کو وہ ادارے کی طرف سے مل گیا، وہاں اس نے اپنا سامان رکھا اور رہنے لگا۔ اب وہ ہفتہ 10 دن بعد یا زیادہ مدت کے بعد کمرے کو تالا لگا کر اپنے شہر ملتان جائے کہ کسی کام سے کسی دوسرے شہر مثلا راولپنڈی جائے، تو اس سفر سے یا وطن اصلی یعنی ملتان جانے سے اس کا وطن اقامت باطل نہیں ہوگا، واپس آ کر پوری نماز پڑھے گا، خواہ لاہور واپس پہنچنے کے بعد اس کا 15 دن سے پہلے دوسرے سفر کا پروگرام ہو گیا۔ یہ صورت بہت زیادہ پیش آتی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، دوسرے شہر میں ملازمت کرتے ہیں یا تو طلباء کرام ہوتے ہیں، وہ مدرسوں میں جا کر پڑھتے ہیں، تو وہ مہینے مہینے بعد واپس چکر لگاتے ہیں، 2 2 3 3 مہینے بعد اس طرح کر کے چکر لگاتے ہیں، تو وہ جو مدرسہ ہوتا ہے یا جس جگہ پر وہ ان کو ہاسٹل ملا ہوا ہے، وہ ان کے لیے وطن اقامت ہوتا ہے، اور چونکہ وہاں پر ان کا رہنے کا سامان موجود ہوتا ہے، اس لیے کسی اور جگہ کو وطن اقامت بنا لینے سے بھی ان کا یہ وطن اقامت ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وطن اقامت قوت میں وطن اصلی کی طرح گویا کہ بن گیا ہے۔ اس لیے اگر یہ والا کوئی بندہ مثلا کوئی لاہور میں آ کر کسی دوسرے شہر سے آ کر کوئی ہاسٹل میں یہاں رہ رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ رہ رہا ہے، تو اگر اس نے 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لی ہے اور اس نے مستقل وہاں پر رہنا ہے پڑھائی کے لیے، تو وہ اب اس کی نماز اس نے پوری پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہاں سے مثلا لاہور میں آ کر رہ رہا اور ہے کہیں اور کا، لاہور میں اس نے وطن اقامت کی وجہ سے پوری نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس کو سفر کرنا پڑے گا کہیں اور کا، اسلام آباد کا مثلا، تو اسلام آباد سفر کر کے آنے سے واپس جب آئے گا تو دوبارہ یہاں 15 دن کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے لاہور میں آئے گا اس کا وطن اقامت دوبارہ بحال ہو جائے گا اور اس نے وہاں پر پوری نماز ہی پڑھنی ہے لاہور میں۔ مسئلہ، اگر کوئی جگہ مرد کے لیے وطن اقامت نہ ہو، اگر کوئی جگہ مرد کے لیے وطن اقامت نہ ہو بلکہ صرف بیوی کا وطن اقامت ہو کہ وہ اپنی ضرورت سے مثلا 20 دن کو گئی، وہاں مرد مسافر ہو کر جائے گا تو بیوی کے قیام سے مقیم نہ ہوگا، بیوی کے قیام کی نیت کرنے سے، مقیم ہونے کی نیت کرنے سے شوہر پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، شوہر جب تک اپنی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی تابع ہوتی ہے اور جو شوہر ہوتا ہے وہ مطبوع ہوتا ہے، تو شوہر کی نیت سے تو بیوی پر اثر پڑے گا لیکن بیوی کی نیت سے شوہر کی نیت پر اثر نہیں پڑے گا۔ تابع مطبوع کی نیت کے مسائل، جو شخص کسی کا تابع ہو اور اس کی فرما برداری اس پر لازم ہو،
مثلاً عورت اپنے شوہر کے ساتھ، نوکر اپنے آقا کے ساتھ، سپاہی اپنے امیر کے ساتھ، قیدی اپنے قید کرنے والے کے ساتھ، تو تابع اپنے مطبوع کی نیت اقامت سے مقیم ہوگا، اور اسی کی سفر کی نیت پر نکلنے سے مسافر ہوگا، لہذا تابع کو اپنے مطبوع کی نیت کا جاننا ضروری ہے۔ اول تو اس سے پوچھ لینا چاہیے، اور جو وہ بتائے اس کے مطابق عمل کرے۔ یعنی کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی ہے، کہیں ٹھہرنا ہوا، تو بیوی پوچھے کہ میں نے پوری نماز پڑھنی ہے، آدھی کتنی پڑھنی ہے، 4 رکعتوں والی 2 پڑھنی ہے یا 4 پوری پڑھنی ہے؟ تو شوہر بتائے گا کہ میری یہ نیت ہے، تو اس کے مطابق عورت عمل کرے گی، اور جو وہ بتائے اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر مطبوع کچھ نہ بتائے تو قرائن سے اندازہ کر کے اپنے غالب گمان پر عمل کرے۔ خاتون کو پتا ہوتا ہے، آج کل تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے، خاتون ہی کو پتا ہوتا ہے، شوہر صاحب نے پوچھنا ہوتا ہے ہاں جی یہ پروگرام ہے کہ جانتا ہے کہ نہیں دل، تو وہ کہتی ہے تو شوہر صاحب ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس کے مطابق وہ سفر کرتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ حالات جیسے بھی ہوں، نیت شوہر کی معتبر ہے۔ مسئلہ بالغ بیٹا اگر باپ کی خدمت کرتا ہو تو وہ باپ کے تابع ہے، اور اس کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں، کیونکہ باپ نے جہاں جانا ہے بیٹے نے وہیں پر جانا۔ مسئلہ قیدی کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ وہ قید کرنے والے کے تابع ہے۔ مسئلہ جس شاگرد کا کھانا پینا استاد کے ذمہ ہو وہ استاد کے تابع ہے۔ بعض دفعہ اساتذہ کرام جو بزرگ اور شیخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے ہیں، تو ان کا کھانا پینا سارا وہ اپنے جو شیخ ہوتے ہیں یا اپنے استاد ہوتے ہیں ان کے تابع ہوتا ہے، انہیں کے ساتھ ہوتا ہے، تو انہیں کی نیت سے ان پر جو ہے نا وہ اثر پڑے گا، کیونکہ جہاں پر انہوں نے جانا ہے وہاں پر انہوں نے جانا ہے، شاگردوں نے جانا ہے۔ مسئلہ جو نوکر ماہانہ یا سالانہ اجرت پاتا ہو وہ اپنے آقا کے تابع ہے، اور جو یومیہ اجرت لیتا ہو تو چونکہ شام کے وقت وہ اجارہ فسخ کر سکتا ہے، اس لیے وہ آقا کے تابع نہ ہوگا، کیونکہ روزانہ کرنے کی وجہ سے شام کو جیسے ہی وہ اپنی لے گا مزدوری، وہ اس کے اختیار میں کل آئے نہ آئے۔ جو ماہانہ یا سالانہ لیتا ہے وہ تو پابند ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی ڈرائیور ہے اور اپنے کسی کو جو ہے نا اپنے جو افسر ہے یا اپنے بڑے کو وہ لے کر جا رہا ہے کہیں پر، تو ڈرائیور جو ہے نا اس سے پوچھے گا کہ کیا نیت ہے، کیا مسافر ہے یا مقیم ہے، جیسے اس کی نیت ہوگی ویسے اس کی نیت ہوگی ملازم ہونے کی وجہ سے۔ مسئلہ جس عورت کو مہر معجل یعنی نقد مہر کی ادائیگی نہ کی گئی ہو وہ شوہر کے تابع نہیں، ہاں ادائیگی کے بعد تابع ہوگی۔ مہر معجل والی عورت ہر حال میں اپنے خاوند کے تابع ہے۔ جو ہوتا ہے مہر معجل عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً ادائیگی، یعنی عورت کا جو ٹائم دیا تھا عورت نے وہ ٹائم آ چکا ہے، اب شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ ادا کرے، شوہر عورت نے مطالبہ بھی کیا ہوا ہے اور اس کا وقت بھی آ چکا ہے اور شوہر کے ذمہ بھی ادا کرنا، لیکن وہ پھر بھی ادا نہیں کر رہا، تو اب عورت اس کے تابع نہیں ہے۔ لیکن اگر مہر مؤجل ہے حمزہ کے ساتھ، جو مؤجل ہوتا ہے یہ واو جو درمیان میں لکھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدت والا مہر، یعنی جس میں ابھی مدت باقی ہے، یعنی کہ مہر رکھتے وقت یوں کہا تھا کہ مثلا 10 سال بعد اتنا مہر دینا ہے، 5 سال بعد اتنا مہر دینا ہے، یا اس کی کوئی مدت مقرر ہی نہیں کی، بس اتنا مہر ہے اس کے ذمہ، لیکن اس کی کوئی مدت ہی مقرر کوئی نہیں، اور نہ عورت نے مطالبہ کیا ہے، تو ایسے صورت میں عورت مرد کے تابع ہوگی، کیونکہ عورت نے مطالبہ بھی نہیں کیا اور نہ کوئی اس کی مدت آئی ہے۔ یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے یہ مسائل۔ ہم بندے